السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته۔ تمام حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الحرمین والقبلتین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہماری معاشرتی حالت، ہماری معاشی حالت، ہماری دینی اور مذہبی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے، پریشان کن ہے، اور مسلمانوں کی، اہل اسلام کی ذلت دنیا میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی بڑی صاف وجوہات ہیں کہ کتاب اللہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس پہ عمل، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ ناراض مت ہونا، اگر اس وقت یہ سوال کیا جائے کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، سوچنا پڑے گا نا پھر کہ اگر ہماری عوام میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں کھڑا کرتا، اس سے 10 گنا بڑا مجمع بھی ہو یہاں پہ، تو یہی حالت ہے۔ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ خاموشی ہوگی۔ کیوں؟ ایک بچہ بڑی محنت کر کے 12-14 سال، 15 سال، 20 سال لگا کے بہترین قابل ڈاکٹر بن جاتا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کو یاد ہوتی ہیں، بہترین سرجن بن جاتا ہے، بہترین انجینئر بن جاتا ہے، بہترین اکاؤنٹس کا کام جانتا ہے، اکاؤنٹنگ جانتا ہے، انتہائی قابل، وہ کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر مینیجر ہوتا ہے، قرآن مجید کے ترجمے سے بالکل نہ واقف۔ چلو ان کی تو حالت ہے دنیا داری والی ہے، ہمارے عمومی طور پہ جو حفظ کے مدارس ہیں، بچہ 2-2.5 سال 3 سال محنت کر کے صبح سے شام تک قرآن مجید پڑھ پڑھ کے وہ حفظ کر لیتا ہے، ترجمہ اس کو بھی کوئی نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل جميعا، آواز تھوڑی کٹ کر لیں، کہ ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت فضیلت الشیخ قاری یحییٰ میر محمدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ وسیع رحمت نازل فرمائے۔
फरमाते थे इल्म और अमल की मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं ऐलान करूं कि 1 मन गुड़, 2 मन गुड़, किसी का मुंह मीठा हुआ, क्यों जी? मैंने कहा 1 मन गुड़, मुंह मीठा हो गया? नहीं हुआ ना। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ लाके आधा किलो ले आए, पाव ले आए, इससे भी कम ले आए, 1 पेसी ले आए गुड़ की, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ तोड़ के सबके हाथ पे थोड़ी थोड़ी रखे और उनको कहे अपनी जुबान पे रख लें, तो क्या हो जाएगा? सबका मुंह मीठा हो जाएगा इतने से गुड़ के साथ। तो यही मिसाल है इल्म की और अमल की। इल्म है 1 मन गुड़, 2 मन गुड़। अमल क्या है? इतना इतना पीस सबकी जुबान के ऊपर रख दिया, मुंह मीठा हो। आज मुआशरा कुरान मजीद के हाफिज को, कुरान मजीद के आलिम को क्या इज्जत देता है? सोचे ना जरा इस पर। हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि हम में से जो शख्स सूरतुल बकरा और सूरत आल इमरान, पौने 4 पारे हैं, ये 2 सूरतें पढ़ जाता, जुद्दफीना, वो हम में मुअज़्ज़ज़ हो जाता कि यार इसको सूरतुल बकरा और सूरत आल इमरान याद है। अभी बच्चों ने आपके सामने कुरान मजीद पढ़ा है, इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो बेचारे अपने आप को कुछ नहीं समझते, क्योंकि मुआशरा उनको कुछ नहीं समझता। वो ऐसे झिझके हुए, बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए, वो यहाँ पे आपके सामने कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। क्या कसूर है उनका? कसूर ये है कि मुआशरे ने आलिम के साथ, इमाम के साथ, कुरान के हाफिज के साथ, कुरान के कारी के साथ बड़ी बदसलूकी की है, उनका इस्तेहसाल किया है, माशरे में उनको रगेदा है और उनको बताया है कि तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने किताबुल्लाह याद की है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम मस्जिद की सफ़ों में बैठ के साल हा साल कुरान को पढ़ते और सीखते रहे, इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। हाफ़िज़ कुरान को सिर्फ हाफ़िज़ कुरान होने की बुनियाद पे कोई जॉब मिलती? क्यों नहीं मिलती? उसने दुनिया का सबसे अफजल कलाम अपने सीने में महफूज किया है, उसने अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज किया है, और हम कहते हैं हाफ़िज़ कुरान नहीं, ये कोई एजुकेशन नहीं। कमाल है। आज हमको अपने प्रिंसिपल्स चेंज करने पड़ेंगे, हमको इस्लाम को और अहले इस्लाम को इज्जत देनी पड़ेगी। यही बच्चे, इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहां पे आ जाएगा, और ये दुनिया में बड़े बड़े डिग्रियों वाले, उनको ये अपने पास ना फटकने दे। इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और इन पे फजल होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने उन बच्चों को जिन्होंने कुरान में हिफ्ज़ किया या कर रहे हैं, मैं ये नसीहत करूंगा, बेटा जो काम तुम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे अजीम तरीन काम है। ना तुमसे बेहतर डॉक्टर है कोई, ना कोई इंजीनियर तुमसे बेहतर है, ना कोई दुनियादार फैक्ट्री का मालिक तुमसे बेहतर है, ना कोई करोड़पति और अरबपति तुमसे बेहतर है, ना किसी सोसाइटी का मालिक तुमसे बेहतर है। तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो, क्योंकि तुम्हें बेहतरीन किसी आम शख्स ने नहीं, मैंने नहीं, 2-4-10 बंदों ने नहीं, तुम्हें बेहतरीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। लोगों तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। कुरान पढ़ने वाला दुनिया में सबसे बेहतरीन है, कुरान पढ़ाने वाला दुनिया में सबसे बेहतरीन है, और वो दुनियादार जो इनकी खिदमत में लग जाए वो भी बेहतरीन है, और जो इन तीनों में नहीं है वो कहीं भी नहीं है।
وہ فارغ ہے، دھول میں بھی نہیں ملے گا۔ ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی کتاب کو یاد کرنے میں دنیا و مافیا کی نعمتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے کی طرح ہے، خوشبو بھی بہترین، ٹیسٹ بھی بہترین، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے، ٹیسٹ تو میٹھا ہے، خوشبو کوئی نہیں۔ تو جو شخص قرآن پڑھنے والا ہو وہ سنترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے، وہ اپنے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے باپ کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنی ماں کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے شاگردوں کے لیے بھی نفع مند ہے، وہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی نفع مند ہے۔ اس کی خوشبو سب تک پہنچتی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین جو عزت عطا فرماتے ہیں دنیا میں آج لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ لوگ جو ان کو حقیر سمجھتے ہیں قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ آج مسلمان اس قدر پتلی حالت، کسی بھی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جو بھی مسلمان ہیں کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، ظاہری ہو، اور حنفیوں میں آگے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی مسلک میں نماز کی معافی ہے تو پھر یہ جو پکے بے نماز ہیں یہ کس مسلک سے ان کا تعلق ہے؟ یہ جو رمضان کے رمضان قرآن کھولتے ہیں ان کا پھر کس مسلک سے تعلق ہے؟ یہ جو لوگ ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتے، 50 60 سال ہو گئی عمر، قرآن ہی نہیں پڑھنا آیا، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کے حرف ہی نہیں پڑھنے آئے، یہ پھر اسلام کے کون سے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بتائیں نا، اپنا تعارف کروائیں۔ اسلام کے کسی مسلک میں ان چیزوں سے آپ کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور آج ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے جی فیکٹری کی مصروفیت بڑی ہے، بہانہ ہوتا ہے جی جاب کی مصروفیت بڑی ہے، بہانہ ہوتا ہے بیمار شمار رہتا ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، اس طرح کے ہمارے پاس بہانے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہیں، بیمار ہو جاتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ زمین میں سفر پہ نکل جاتے ہیں، تجارتی سفر ہو یا کوئی جہاد کا سفر ہو یا کوئی بھی اور سفر ہو، تم سفر پہ بھی جاتے ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنی جانیں لے کے اپنی ہتھیلی پہ نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ سارے تمہارے عذر ہیں، تم سفر پہ بھی جاتے ہو، تم جہاد بھی کرتے ہو، تم بیمار بھی پڑ جاتے ہو، لیکن میں رب تم کو نصیحت کرتا ہوں فقرؤ ما تیسر منہ، جتنے مرضی مصروف ہو جاؤ، بے شک جہاد کرو، سفر پہ نکل جاؤ، بیمار ہو جاؤ، جتنا میسر ہو قرآن ضرور پڑھو۔ اگر یہ عذر نہیں ہے، جہاد کرنے والے کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں جتنا میسر ہے پڑھو ضرور، بیمار کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں جتنا میسر ہو پڑھو ضرور، تو جاب اور فیکٹری یہ مصروفیت بہانہ بن جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کبھی بہانہ نہیں بن سکتی، یہ کبھی بہانہ نہیں چلے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دائر کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
آج مسلمان کیوں اتنی پتلی حالت ہے ان کی؟ عقائد اور نظریات میں خلل، عقائد بگڑے ہوئے، نظریات خراب، ہدایت سے دور کیوں ہیں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن لوگوں کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ وہ دکھاتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جس بندے کی رہنمائی قرآن کرے غلط ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کیوں غلط ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو اس کی توحید درست ہو جاتی ہے، وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ جس کو قرآن کا ترجمہ آ جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اس کے عقائد اور نظریات کی، اس کے اعمال کی، اس کے احوال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ معاشرے کا ایک بہترین اور اچھا انسان بن جاتا ہے، وہ ایک بہترین مسلمان بن جاتا ہے۔ اور بہترین مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان بہترین انسان ہو۔ جو بہترین انسان ہوگا وہی بہترین اور مثالی مسلمان ہوگا۔ جو انسان ہی اچھا نہیں، وہ مسلمان بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور قرآن کی مثال اور آپ لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک راستہ ہو، اس راستے پہ دائیں اور بائیں دروازے ہوں، ان دروازوں کے اوپر کپڑے لٹک رہے ہوں، پردے ہوں، اور اس دروازے کے اینڈ پہ ایک شخص کھڑا آپ کو بلا رہا ہو کہ سیدھے آ جاؤ، کسی دروازے میں داخل نہیں ہونا، کسی پردے کو نہیں چھیڑنا، کسی پردے کو نہیں ہلانا، سیدھے چلے آؤ، سیدھے آتے جاؤ۔ اور وہ سامنے جو راستے پہ کھڑا بلا رہا ہے اس کے اوپر ایک اور شخص وہ بھی دعوت دے رہا ہو کہ ادھر ہی آؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مثال کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں دروازے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو ان دروازوں پہ کپڑے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اس راستے کے اینڈ پہ کھڑا آپ کو بلا رہا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن آپ کو سیدھے راستے پہ بلاتا ہے کہ سیدھے آ جاؤ۔ آپ کسی حرام دروازے پہ داخل ہونے لگتے ہو، قرآن آپ کو کہتا ہے نہیں ادھر نہیں جانا۔ آپ کسی پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہو، قرآن کہتا ہے نہیں یہ اللہ کی حد ہے، اس کو نہیں پھلانگنا۔ قرآن جب پڑھیں گے نہیں تو یہ رہنمائی کیسے ملے گی؟ قرآن پڑھنے والا مسلمان سود خور نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا مسلمان چور نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا مسلمان زانی نہیں ہوگا۔ ان گناہوں کی ریشو انتہائی کم ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر۔ آپ دیکھیں نا حضرات صحابہ جو قرآن پڑھنے اور سیکھنے سمجھنے والے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھ لیں زنا کی 3-4 حدیں آپ کو ملتی ہیں بس، یعنی کئی سالوں میں صرف 3-4 واقعات ایسے ہوئے۔ چوری کی 1-2-3 وارداتیں ملتی ہیں، خیانت کی 1-2-3 وارداتیں، جو ہی ان کو مزید سمجھایا گیا باز آ گیا بالکل۔ سارے کے سارے ایماندار، سارے کے سارے تقوی والے، سارے کے سارے نمازی، سارے کے سارے داڑھیوں والے، سارے کے سارے اسلامی لباس پہننے والے، سارے کے سارے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، سارے کے سارے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، سارے کے سارے دین اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دینے والے۔ آج ہم مذمتی مسلمان، کسی دوسرے مسلمان پہ آفت آ پڑے ہم کہتے ہیں جی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو جوتے پڑے ہم کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں، بھی کھڑے کھڑے کہیں تھک ہی نہ جاؤ، بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے، تمہارے ساتھ کھڑے رہنے سے کیا فرق پڑے۔ پریکٹیکل اسلام کی ضرورت ہے۔
عمل کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کتاب اللہ کو پڑھیں، اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ اس میں غور و فکر کرنا۔ قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ اس پہ عمل کرنا۔ قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک اس کے پیغام کو۔ اور وہ جو اس راستے کے اینڈ پہ کھڑا آپ کو سیدھا بلا رہا ہے اور کسی حرام کام کی طرف نہیں جانے دے رہا، اللہ کی حدوں کو پھلانگنے نہیں دے رہا، وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس قرآن سے بھی اوپر کھڑا ہو کے اس راستے پہ بلا رہا ہے نا، وہ واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن، وہ اللہ کا واعظ ہے، وہ اللہ کا خطیب ہے، وہ اللہ کا نصیحت کرنے والا ہے، جو ہر مومن کے دل میں بستا ہے، جسے ہم سادی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر ہمیں ہر جگہ پہ ٹوکتا ہے، یہ مرتا نہیں ہے، ہم اس کی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ہر غلط جگہ پہ ٹوکتا ہے کہ تم غلط ہو، تم صحیح نہیں کر رہے۔ یہ آپ کے دل کو تیز دھڑکاتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا واعظ ہے اور یہ ہر مومن کے دل میں بستا ہے۔ یہ قرآن سے بھی اوپر کھڑا ہو کے آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف چلے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ رب العالمین کی وہ مضبوط رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہے۔ طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو بھی تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ کتاب اللہ اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو تھامیں گے نہیں، تو کیسے اس گمراہی سے نکلیں گے، کیسے اس دلدل سے نکلیں گے، کیسے نجات پائیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان البیت لیتسع علی اہلہ، وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ وتحضرہ الملائکہ، اور اس گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ وتہجرہ الشیاطین، اور اس گھر کو شیطان چھوڑ جاتے ہیں۔ ویکثر خیرہ، اور اس گھر کی خیر بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گھر جس کو یہ چار فائدے ہوتے ہیں؟ جہاں فرشتے ڈیرے لگاتے ہیں، شیاطین جب ڈیرے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، جہاں پہ خیر بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آئے دیکھ لیں، بڑی بڑی کوٹھیاں رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں نے بھی الگ بھی رہنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی الگ بھی رہنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے بھی الگ بھی رہنا ہے، چوتھا کہتا ہے میں نے بھی الگ بھی رہنا ہے۔ دل تنگ ہو گئے، بڑے بڑے گھر ہمارے لیے تنگ پڑ گئے ہیں۔ بڑے بڑے گھروں میں دو دو تین تین افراد رہ کے وہ بڑے خوش ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے خوشحال ہیں۔ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس گھر میں خیر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گھر باوجود اس وسیع ہو اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں فرشتے چلے جاتے ہیں وہاں سے اور شیاطین ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وَيَقِلُّ خَيْرُ، اور اس کی خیر بہت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کس گھر میں؟ آپ نے فرمایا جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے فوائد ہیں قرآن پڑھنے کے، کتنے نقصان ہیں قرآن نہ پڑھنے کے۔ معاشرہ تبھی معاشرہ بنے گا، اسلامی معاشرہ تبھی اسلامی معاشرہ بنے گا جب وہ کتاب اللہ کو پڑھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کتاب سے استفادہ کرے گا اور اللہ کے دین کی طرف پلٹے گا، لوٹے گا۔ یہ اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرے گا۔ اللہ اجر و ثواب کے ڈھیر اور انبار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ گھروں میں وسعت بھی پیدا کرے گا، گھروں میں فرشتے بھی آئیں گے، شیاطین کے ڈیرے اٹھا لیے جائیں گے، گھروں کے اندر خیر بڑھ جائے گی۔ ایک ہی حل ہے، اللہ کی کتاب،
اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، اللہ کی کتاب اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، اللہ کی کتاب اس کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ اللہ کی قسم اس مومن کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کی یومیہ روٹین میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، قرآن آپ پڑھ لو، آپ موبائلز کے اندر اتنے بڑے 1.5 فٹ کے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ٹیبلٹس پکڑے ہوئے ہیں، کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، اتنی جدید سہولیات ہیں، ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں، مختلف آوازوں میں قرآن وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے، آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے، آڈیو میں سن لیں، سنیں تو صحیح اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب کا میسج کیا ہے، اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھنے والے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا قیامت کے دن معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھیں پڑھائیں بھی، اور اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کو انتہائی زیادہ عزت دیں، دل سے عزت دیں، احترام کریں ان کا، ان کے وقار کو مجروح مت کریں، سمجھیں آپ ان کو عزت نہیں دے رہے، آپ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ان کو عزت دے رہے، ان کو احترام اللہ کی کتاب کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابہ اس کو عظیم سمجھتے تھے، جو سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ جاتا تھا تو جس کو پورا قرآن آ جائے وہ تو بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شاہ نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا، آدھا گھنٹہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بچوں کی جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ اس کتاب کو ان کو یاد رکھنے کی اور اس کا ترجمہ پڑھنے کو، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بچے ابھی پائپ لائن میں ہیں، ابھی راستے میں، ابھی مکمل نہیں ہوا، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مکمل کریں۔ اپنے والدین کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ بنیں، دین کے خادم بنیں، دین کی اللہ رب العالمین ان سے بہت زیادہ مدد لے۔ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بے پناہ نفع عطا فرمائے۔ اللہ ان کے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ اللہ ان کے معاونین جس بھی انداز سے وہ انتظامیہ کی شکل میں، مالی انتظام معاملات کی شکل میں، کسی بھی انداز سے جو بھی ان کے معاونین ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ان تمام معاونین کی، پڑھنے اور پڑھانے والے کی، سب کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیوں اور خیر سے نوازیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔